سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ان لوگوں کی مذمت ہے، ان لوگوں کے انجام بد کا تذکرہ ہے جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہ تکلیف کسی بھی رنگ میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو، اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، دنیا کے اندر بھی ان پہ لعنت ہے، آخرت کے اندر بھی ان پر لعنت ہے، اور آخرت کے جو عذاب ہیں وہ اس سے علاوہ ہیں۔ تو بہرحال وہ بد نصیب لوگ ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا رسانی کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پہ لعنت فرمائی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے تیار کیا ہے ذلت ناک عذاب۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی گناہ کے، ان کا قصور بھی نہیں ہوتا پھر بھی انہیں دکھ پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا، بس انہوں نے اٹھایا ہے بہتان، و اثما مبینہ، اور کھلا گناہ۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی انسان کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تکلیف تو کمزور کو ہوتی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے، تو اللہ کو تکلیف پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کے شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بات جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو اپناتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا گناہ وہ ہے شرک، جو اللہ کو بالکل ناپسند ہے، بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اور جنات کو پیدا فرمایا صرف اپنی بندگی کے لیے۔ تمام نعمتیں، تمام آسائشیں اس حضرت انسان کے لیے ہیں۔ یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کے سب نعمتیں انسان کے لیے ہیں۔ اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، مطالبہ صرف ایک ہے کہ صرف میری بندگی کرنی ہے، میرے بغیر کسی اور کو الہ نہیں ماننا۔ جب انسان اپنے مقصد تخلیق سے ہی ہٹ جائے تو کیا یہ اللہ کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے؟ ایک انسان اگر گائے یا بھینس لیتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو گائے یا بھینس سے پیار نہیں ہوتا، اسے پیار ہوتا ہے اس کی اس سیرت سے کہ اس نے دودھ دینا ہے،
اور پھر ہم دودھ پئیں گے، بچے دودھ پئیں گے، پھر لسی، مکھن، گھی، ساری نعمتیں، بنیاد کیا ہے؟ وہ گائے بھینس۔ اب اس گائے بھینس سے ایک اچھی امید تھی، اچھے کام کے لیے ہم لے کر آتے ہیں کہ ہم اس سے یہ فائدہ اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس گائے بھینس کے لیے ہم اس کی رہائش کے لیے اچھی جگہ کا بندوبست کرتے ہیں، وقت پر کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، دھوپ چھاؤں کا خیال کرتے ہیں، گرمی سردی سے بچاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ دودھ۔ اب گائے بھینس وہ سب کچھ کھائے پیے، ڈکار مار کے سائڈ پہ کھڑی ہو جائے، جب دودھ کا وقت آیا تو وہ کہے نہیں، دودھ نہ دے، دودھ کی بالٹی پہ مارے لات اور ادھر جا رہی ہو بالٹی۔ اب بتاؤ کہ پھر وہ انسان جو اتنی محبت میں پیسے لگا کے آیا تھا، اتنے اہتمام کیا، اس کا کھلانا پلانا، اس کا خیال رکھنا، اب یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ پیار باقی رہے گا؟ اب وہ ایک دن انتظار کرے گا، 2 دن، 3 دن، زیادہ ہفتہ، اس کے بعد وہ کیا کہے گا؟ بھئی اس کو یہاں سے نکالو، اس کو کسائی کے حوالے کرو، یہ اسی لائق ہے۔ یعنی جو مقصد تھا، جب مقصد ہی وہ پورا نہیں کر رہی تو پھر اس کے بعد اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ دوسرا مصرف ہے، اس کا گوشت کھاؤ، جو بھی کرو، لیکن اصل کام کیا تھا؟ جس نے اتنی محبت میں اس کو لیا، خریدا، بھئی یہ دودھ دے گی۔ اسی طریقے سے انسان جب کھاتا ہے، پیتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اور جب اللہ کی بندگی کی باری آتی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی باری آتی ہے، پھر یہ انکار کر دیتا ہے اور ادھر ادھر جا کے پھر یہ ٹکریں مارتا ہے، پھر وہاں جا کر اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ مان لیتا ہے، وہاں جا کر جھکتا ہے، تو پھر اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو انسان سے جتنا بھی پیار ہو، لیکن جب اس نے اپنا مقصد بھلا دیا، مقصد چھوڑ دیا، پھر انسان وہی ہے، وہی اس کا ڈھانچہ ہے، اس کے وہی اعضاء ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کی حیثیت یہ ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، اس پر میں نے جنت کو حرام کر دی۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اب اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے، یعنی کہ شرک کرنا، اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکار کر دے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کیا ہمارے کہنے سے بڑا ہے؟ وہ تو ہے ہی بڑا، کوئی کہے نہ کہے وہ تو ہے ہی بڑا۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کے ذات پاک ہے، ہمارے کہنے سے تھوڑی وہ پاک ہے، وہ تو ہے ہی پاک۔ تو یہ عبادت کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اس کے اندر بھی انسان کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ وہ کیسے گالی دیتا ہے؟ فرمایا کہ یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں خود ہوں، دن رات کو پھیرنا یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، یہ نظام میں چلا رہا ہوں۔ اب آج کل ہم کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب آ گیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، فإنی دار، میں خود زمانہ ہوں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ لفظ غلط ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے گالی دینا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے، اور وہ یہود و نصارہ نے کہا، یہ مشرکین مکہ نے کہا، اللہ کے لیے اولاد ثابت کی۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ اتنی بڑی بات ہے اللہ کے ہاں، یعنی انسان نے تو منہ سے بات نکال دی۔ یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے تو حدیں کراس کر دی کہ جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتی ہیں؟ یہ اتنی بڑی بات ہے، قریب ہے کہ جو آسمان ہے وہ پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، اتنی بڑی بات اللہ کے یہاں آئے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد، کیونکہ اس کی تو تعریف یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا اولاد نہیں، کوئی اس کے اولاد نہیں، اولاد تو کمزوری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو آزمائش کے ذریعے ہیں، مال اولاد یہ تو کمزوری ہیں، اور میں تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہوں۔ تو اللہ کے لیے جو کہتا ہے کہ اللہ کا فلاں بیٹا ہے،
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا ہے، اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ بہرحال اس کا مفہوم وسیع ہے، اللہ کے شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی کرنا۔ آج کل ہم مسلمان ہیں، چلو کافر تو پھر کافر ہیں، کوئی مانتے نہیں ہے، کوئی اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، ہم مسلمان ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں، اگر حالات سے تنگ آ جاتے ہیں، تنگ دستی کے شکار ہو جاتے ہیں، مصیبتیں بیماریاں اگر بڑھ جاتی ہیں، تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھے کہ وہ میرا رب ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے، میرا امتحان لے رہا ہے۔ اگر مجھے بیمار کیا تو صحت نہیں دے سکتا ہے وہ، اگر مجھے فقیر تنگ دست کیا ہے تو مجھے مالدار بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے۔ انسان بے صبر ہو جاتا ہے اور انسان کیا کہتا ہے کہ اگر تیرے خزانے میں کچھ نہیں تھا مجھے پیدا کیوں کیا؟ بتاؤ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا پھر انسان کیا کہتا ہے کہ بھئی میں تو بیمار، شروع سے بیماریاں دیکھ رہا ہوں، میں تو تنگ آ گیا ہوں، جب صحت نہیں تھی مجھے پیدا نہ کرتا۔ اچھا کبھی کیا کہتے ہیں جی میں تو دعائیں کر کر تنگ، میرے تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں سے واقف۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں سمیع، سب کچھ سننے والا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں دوں گا۔ اب انسان کیا کہتا ہے ہماری تو سنتا ہی نہیں، پتہ نہیں دعائیں ہماری جا کہاں رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ان الفاظ سے ہم یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں اللہ تک پہنچ ہی نہیں رہی، اسے پتہ ہی نہیں ہے ہمارا۔ اچھا بسا اوقات ہم یہ بھی کہتے ہیں کوئی بندہ ظالم ہوتا ہے، بھئی اللہ نے اس کو بڑی چھوٹ دے رکھی ہے، لگتا ہے کہ اللہ اس کو بھول ہی گیا۔ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے نظر میں ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، بس اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جیسے موت کا وقت مقرر ہے پھر آ جاتی ہے موت، ایسے ہی ظالم کے لیے مہلت ہوتی ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، پھر وہ وقت آتا ہے تو پھر اس کا مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اور بڑے سے بڑے کافر کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، یہ اس کا قانون ہے، مہلت بھی دیتا ہے، اس کے بعد پھر پکڑتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اللہ کے رسول کو بھی تکلیف پہنچانا یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے اس کا انکار کرنا۔ اور اس کا ایک اور مفہوم حدیث پاک میں ہے، ایک جمعے کے خطبے کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم من بعد غرضا، میرے بعد ان کو نشانے پہ نہ رکھنا، نشانہ مت بنانا، یعنی کہ ان کے اندر عیب مت ڈھونڈنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے، فببغضی ابغضہم، وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو میرے صحابہ کے اندر اس قسم کی باتیں ڈھونڈے گا، ان کو تکلیف پہنچائے گا، ایسا ہے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں بھی انسان کو چاہیے کہ وہ کسی قسم کی بدگمانی نہ کرے، اس لیے کہ عام بندوں کے بارے میں بھی حکم یہی ہے کہ بدگمانی نہ کرو، پھر وہ تو صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث بھری پڑی ہیں، اللہ مہاجرین سے بھی خوش ہے، اللہ تعالیٰ انصار سے بھی خوش ہے، اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہے، جو فتح مکہ سے پہلے آئے ان سے بھی راضی، بعد والوں سے بھی راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ بھلے کا وعدہ کر دیے، جو ان کی غلطیاں تھیں، اگر لفظیں تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دی۔ جب اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو گیا، اب کوئی بندہ پھر ان کے اندر برائیاں تلاش کرتا ہے کہ وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا، دیکھو درجہ بندی اپنی جگہ پر ہے، ابوبکر صدیق ہیں وہ سب سے ٹاپ پہ ہیں، اسی طرح اس کے بعد عمر ہے، پھر عثمان، پھر علی، یعنی کہ یہ جو ترتیب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ جو باقی والے صحابہ ہیں ان کی کوئی شان ہی نہیں ہے۔ جو سب سے آخر میں بھی آیا، جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایسے صحابہ بھی ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے صحابی تھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ یعنی آئے، آ کر اسلام قبول کیا، پوچھا اللہ کے رسول اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں، اپنے علاقے میں واپس جا رہا ہوں، اسلام قبول کر لیے، صحابیت کا شرف مل چکا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بس جو کچھ سیکھا ہے اس کو آگے پہنچاؤ، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنی ہے، دین کا جو طریقہ سکھایا آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ابھی چلے ہیں، ابھی تو نماز کا وقت آیا ہی نہیں، راستے کے اندر
وہ سواری سے گرے وہیں پر اللہ کو پیارے ہو گئے، نماز بھی نہیں پڑھی، یعنی موقع ہی نہیں ملا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو سب سے ادنا درجے کا صحابی ہے اس کی شان یہ ہے کہ دنیا کے تمام اولیاء، کتب، غوث، ابدال سب مل کر اس صحابی کے پاؤں کی گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی کی نظر جو ان پہ پڑ گئی ہے، جس نے ان کو کیمیا بنا دیا، ان کو اتنا قیمتی بنا دیا، ان کو پاک جماعت کا ایک فرد بنا دیا۔ تو اس لیے صحابہ کو تکلیف پہنچانا اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، دونوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پہ لعنت فرمائی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری، یعنی ایسے بندوں پہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہی نہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، آخرت کے اندر بھی محروم ہوں گے، اور ان کے لیے جو عذاب ہے وہ عام نہیں ہے، عذاب مہینہ، ذلت ناک، یعنی کہ ذلت بھی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی اور عذاب بھی ہوگا۔ اس کے بعد ہیں وہ لوگ جو ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر مکتسبو، بغیر کسی جرم کے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بہتان اور بہت بڑا گناہ اٹھایا۔ جو مومن ہے وہ ہوتا ہے جس سے اس کے پڑوسی امن میں ہوں، مومن وہ ہوتا ہے جس سے اس کے پڑوسی امن میں ہوں، اس کی شرارتوں سے محفوظ ہوں، وہ مومن کہلانے کا حقدار ہے۔ اور جس کے اندر امن والی بات ہی نہیں ہے وہ مومن کہاں سے آ گیا؟ اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے مسلم، ایک ہے مومن ایک ہے مسلم۔ تو مسلم وہ ہوتا ہے جس کے اندر سلامتی ہو، مسلم وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے باقی سب کے سب محفوظ ہوں، جس کے اعضاء سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، یعنی کہ اس کے شر سے کوئی سلامتی میں نہیں ہے، تو وہ مسلم کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ بغیر مکتسبو، یعنی کہ بغیر کسی جرم کے، کسی کا قصور بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ اب وہ اس کی مختلف شکلیں ہیں، کسی کا حق غصب کر لینا، پڑوسی ہے تو اس کو تنگ کرنا، اس کو ذلیل کرنا، محفل کے اندر اس کے گلے شکوے کرنا، جیسے غیبت ہوتی ہے۔ تو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کی وہ بات کرنا کہ اگر سامنے کرتے تو اس کو تکلیف ہوتی، اس کو ناگوار گزرتی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ بات اس کے اندر ہو پھر، یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ جھوٹی تو نہیں، وہ تو سچی بات ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سچی بات ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر جھوٹ ہے پھر تو بہتان ہے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ بات ہو تب بھی بولنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا تو منہ پہ بھی بات کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب اس حدیث نے ہمیں بتلا دیا کہ منہ پر بات کرنے کی ضرورت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بات ہے تب بھی پیٹھ پیچھے ہم بات نہیں کر سکتے، اور اگر بات نہیں تھی اور ہم نے پھر کہہ دی پھر تو بہتان، اس سے بڑا گناہ ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم کسی کا تبصرہ شروع کر دیں برائی کے اندر؟ بھی ہمیں اس سے ملنا کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ غیبت حدیث پاک میں ہے الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو یہ مشغلہ عام سی بات ہے، ہماری ہر محفل کا یہ حصہ ہوتی ہے غیبت، اور ہم باتیں کرتے ہیں اور چغلیاں کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، بہتان بھی شامل ہو جاتا ہے، اور ہم تو اس کو اپنا ایک عیب ہی نہیں سمجھتے، فن سمجھتے ہیں، وقت پاس کرنے کے مشغلہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک معمولی سی بات ہے، اور ہم کتنے منافق بن چکے ہیں۔ ہم کسی کے بارے باتیں کر رہے ہیں نا، ہماری محفلوں کے اندر یہ عام سی بات ہے کہ ہم اس کی برائیاں کر رہے تھے، کر کے تھکے بیٹھے تھے، اور وہ بیچارہ اوپر سے آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم آپ ہی کو یاد کر رہے تھے، یار یہ تو عمر بہت بڑی ہے بھیا، تجھے ابھی ہم یاد کر رہے تھے، ابھی تو آ بھی گیا دیکھ۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یاد کر کیسے رہے تھے، یعنی فوراً بدل جاتے ہیں۔ اور منافقت کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو نہیں بتا رہے تھے نا کہ ہم نے تیرے پیٹھ پیچھے کیا کیا ہے، یا تجھے ہم ابھی یاد کر رہے تھے، دیکھو۔ تو اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے حقوق غصب کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان
کوئی بھی تکلیف پہنچانے کا عمل کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کی مقبول نیکیاں ان کے دشمنوں کے پاس چلی جائیں گی، جن کو برا خیال کرتے تھے، جس کی غیبت کرتے تھے، ہماری مقبول نمازیں اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ اس وقت تو پھر ہم بڑے پچھتائیں گے، وہ جس کو ہم سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اور ہمارا ناپسندیدہ بندہ تھا، آج ہماری نمازوں کے ساتھ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور جو اس کی برائیاں تھی وہ ہمارے کھاتے میں اس کی برائیاں لے کر ہم جہنم میں جا رہے ہیں، اس کی برائیاں لے کر ہم جہنم میں جا رہے ہوں، ہمارے نیکی لے کر وہ جنت میں جا رہا ہو۔ بتائیے کہ اس سے بڑی تکلیف دہ بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی رسوائی کی بات ہو سکتی ہے؟ اور اسی مضمون کی ایک حدیث بھی ہے، حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے ہاں مفلس کس کو کہتے ہیں؟ مفلس نادار۔ صحابہ نے کیا کہا؟ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو۔ فرمایا کہ نہیں، اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے پاس اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے پاس نیکیاں مکمل ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، نیکیوں کا بڑا ذخیرہ ہے، لیکن ایک بندہ آتا ہے جی اس نے مجھے گالیاں دی تھی، ایک آدمی اس نے میری زمین غصب کی تھی، ایک کہتے اس نے میرا قرضہ لیا تھا وہ ہڑپ کر گیا تھا، ایک آگے غیبت والے، وہ سارے آئیں گے، کوئی نمازیں لے کے جا رہا ہے، کوئی روزے لے کے جا رہا ہے، کوئی حج لے کے جا رہا ہے، اور آخر میں پھر یہ کنگلا ہو کے کھڑا ہو جائے گا، اس کے مقبول اعمال ختم ہو چکے ہوں گے، اور اب ہے اصل مفلس، یہ ہے نادار۔ تو اس وقت انسان اگر مفلس بن جائے اور وہ بھی یہاں سے مالدار جا کر مفلس بن جائے تو کتنا افسوس ہوگا۔ اچھا، سورۃ الہمز ہے نا، وہ تو اس کا بہت ابھی دور پڑی ہوئی ہے، جب اس کی تفسیر آئے گی تو آئے گی انشاءاللہ۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ منہ پر جو بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند نہیں ہے، جو تانا دیتے ہیں وہ بھی پسند نہیں ہے، جو عیب نکالتے ہیں وہ بھی پسند نہیں ہے، جو پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں وہ بھی پسند نہیں ہے، باتیں ہوں کرتے ہیں پھر بھی پسند نہیں ہے، باتیں نہ ہوں پھر کرتے ہیں پھر اور زیادہ پسند نہیں ہے۔ یعنی کہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ زبان بند رکھو، بس ایک ہی خلاصہ نکلتا ہے کہ زبان بند رکھو۔ اور اسی مضمون کی ایک حدیث ہے کہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، فرمایا کہ جب بولے تو خیر بولے ورنہ چپ رہے۔ عرب لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، کافی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک عرب بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی کو پریشان لگ رہے ہو، خاموش بیٹھے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کے نبی کی بات پہ عمل کر رہا ہوں۔ کون سی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بولو تو خیر بولو ورنہ چپ رہو، تو اب میرے پاس بولنے کی کوئی بات نہیں تھی تو میں چپ رہا ہوں، چپ کر کے اللہ کے نبی کی بات مان رہا ہوں۔ یعنی جن کو اہمیت کا پتہ ہے وہ یوں عمل کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے ہاں چپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم چپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ بدنام تو عورتیں ہیں، جہاں دو چار عورتیں بیٹھ جائیں ان کی زبان یوں چلتی ہے، چپ تو رہ نہیں سکتی، لیکن مرد ان سے دو چار ہاتھ آگے ہیں پیچھے نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ زبان سے جو بات نکل گئی بس یہ تیر نکل گیا، یہ واپس نہیں آ سکتا۔ جو بات ہم نے کسی کے بارے میں کہہ دی، اچھی تھی بری تھی، وہ لکھ دی گئی۔ فرشتے لکھتے کہ نہیں لکھتے؟ اللہ کے یہاں ریکارڈ بات ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اور یہ ساری کی ساری ویڈیوز بن رہی ہیں، جب اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ یہ تیرا نامہ اعمال ہے، پھر انسان پچھتائے گا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ بولنے کا شوق ہے تو درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، جس کے اندر نیکیاں بڑھتی رہیں گی، کوئی نقصان والی بات ہی نہیں ہے، خیر ہی خیر ملے گی۔ اور اگر تھک گئے تو بس چپ ہو جائیں، مطلب کی بات کریں، ضرورت کی بات کریں، بلا ضرورت نہیں بولنا۔ جب ہم زیادہ بولیں گے تو اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔